دو دلوں کی داستان قسط نمبر 9۔ ماہر چھوڑے اسے۔ ایم کے نے ماہر کو اس سے الگ کیا کیونکہ کچھ دیر اور ماہر اس کا گلا پکڑتا تو وہ مر جاتا۔ کیا چھوڑ دوں بھائی؟ آپ نے سنا نہیں کیا بکواس کر رہا ہے یہ آفس ہے جہاں بزنس کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی یہ ہماری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرے؟ بس ماہر، جاؤ اپنے آفس میں سب سنبھال لوں گا، جاؤ۔ ایم کے نے مجاہد کو بلایا تاکہ وہ ماہر کو وہاں سے لے جائے۔ جی سر۔ وہ فوراً اندر آیا۔ ماہر صاحب کو لے جاؤ۔ مجاہد بڑی مشکل سے ماہر کو وہاں سے لے گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ چوہان کی طرف آیا جو ابھی بھی لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تم نے ابھی جو بکواس کی ہے نا، چاہوں تو تمہیں جان سے بھی مار سکتا ہوں کیونکہ یہ میرا آفس ہے، یہاں کے سب لوگ میرے اپنے ہیں، لیکن میں اپنے ہاتھ تمہارے گندے خون سے نہیں رنگوں گا، اور یہاں تو بالکل بھی نہیں۔ تمہاری قسمت ابھی تھی چوہان جو تم آج یہاں سے زندہ بچ کر جا رہے ہو، ورنہ میرا بھائی تیرا کیا حال کرتا یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ہماری اب کوئی ڈیل نہیں ہوگی، جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ وہ زور سے چلایا تو چوہان جان کی امان پاتے فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ ایم کے کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھیں۔ اس نے اسے زندہ جانے دیا تھا، نہ جانے کیا بات تھی جو وہ اسے زندہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنی کلاس میں جا رہی تھی جب وہ اس کے سامنے آیا۔ کیا بات کرنی ہے؟ یہاں نہیں کینٹین چلتے ہیں۔ وہ بنا اس کی سنے وہاں سے کینٹین چلا گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ کینٹین آئی تو وہ کھانے والی ٹیبل پر بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ واہ کیا بات ہے، آج من راجپوت اتنے خاموش، خیریت تو ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے بولی۔ آج میں تم سے آخری بار مل رہا ہوں۔ کیوں آج کے بعد تم فوت ہو جاؤ گے کیا؟ میں سیریس ہوں لمس، پلیز میری بات سنو تم۔ اوکے بولو کیا بات ہے؟ آج تک تمہیں میری وجہ سے جو بھی پریشانی اٹھانی پڑی تھی اس کے لیے سوری۔ میں سمجھ گیا ہوں تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ دیر سے ہی صحیح لیکن تمہاری بات سمجھ میں آ گئی میرے۔ بس یہ کہنے آیا تھا کہ اب سے تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ اچھی بات ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ آ گئی، اس سے ہم دونوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات سے۔ اس کی بات سن کر وہ پہلے تو بالکل چپ ہو گئی تھی لیکن پھر جلد ہی سنبھل گئی تھی۔ اوکے اب میں چلتا ہوں، تم بھی چلو، کلاس شروع ہونے والی ہے۔ وہ اپنی سن گلاسز اٹھاتے بولا۔ ہاں چلو۔ وہ بھی اس کے پیچھے کلاس میں چلی گئی۔ تم 2 دنوں سے کالج کیوں نہیں جا رہے؟ وہ دونوں رات کا کھانا کھا رہے تھے جب ایم کے نے اس سے پوچھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن کل سے جوائن کروں گا۔ اس دن کے بعد وہ آج ایم کے سے مل رہا تھا۔ رات کو بھی کافی دیر سے وہ گھر واپس آتا تھا لیکن پہلے کی نسبت آج وہ کچھ فریش تھا، لیکن غصہ پھر بھی کم نہیں ہوا تھا۔ غصہ مت ہوا کرو ماہر، میں ہوں نا میری جان، سب سنبھال لوں گا۔ اسی وجہ سے میں چاہتا تھا تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تم غصے میں اپنا آپ کھو دیتے ہو، کچھ بھی نظر نہیں آتا تمہیں غصے میں۔ بھائی ٹھیک ہوں میں، اور پلیز مجھے واپس نہیں جانا کہیں، اب تو بالکل بھی نہیں، آئندہ اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کا موڈ ایک بار پھر بگڑ گیا تھا۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ ایم کے کو کبھی کبھی وہ کوئی اور ہی ماہر لگتا تھا۔ وہ بھی پریشانی میں کھانا چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا، جانتا تھا اب وہ آدھی رات سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ اگلی صبح وہ وقت سے پہلے کالج چلا گیا تھا۔ رات کو بھی دیر سے واپس آیا تھا لیکن سو نہیں پایا تھا جس کی وجہ سے آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھیں۔ وہ کلاس میں آیا تو غصے سے چہرہ لال ہو رہا تھا۔ موڈ فریش کرنے کے لیے اس نے ٹیسٹ چیک کرنے کا سوچا لیکن صفا کا ٹیسٹ دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا، اور اس غصے کا نشانہ اب صفا بننے والی تھی۔ ساری کلاسز کو ٹیسٹ دے کر اس نے صفا کو ڈیسک پر بلایا۔
آج تو صفا بھی اسے دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ وہ لگ ہی اتنا خوفناک رہا تھا۔ کیا تھا یہ مس صفا؟ وہ جیسے ہی ڈیسک پر آئی اس نے اس کا ٹیسٹ اس کے منہ پر مارا تھا، جس سے وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، لیکن جب نظر ٹیسٹ پر پڑی تو وہ اور بھی حیران ہو گئی تھی۔ اٹھاؤ ٹیسٹ اپنا اور دکھاؤ سب کو، اٹھاؤ، وہ زور سے بولا تو اس کے کب کے رکے آنسو بہنے لگے۔ باہر نکلے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ٹیسٹ اٹھایا۔ میں نے کیا بکواس کی ہے، ٹیسٹ پوری کلاس کو دکھاؤ۔ وہ پھر زور سے بولا تو اس نے اپنا ٹیسٹ پوری کلاس کو دکھایا، جسے دیکھتے ہی پوری کلاس ہنس پڑی۔ شٹ اپ! وہ دہاڑا تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ پڑھائی کو مذاق سمجھا ہوا ہے کیا تم نے؟ ہاں، اتنی بدتمیزی کہاں سے سیکھی ہے تم نے؟ یہ پڑھائی کی ہے؟ ایسے پڑھا جاتا ہے؟ ایسے ٹیسٹ دیے جاتے ہیں؟ نہیں، آپ کیوں پڑھے گی صفا میڈم؟ آپ کا پڑھائی سے کیا واسطہ؟ آپ سے تو بس شرارتیں کروا لو، لوگوں کی چغلیاں کروا لو۔ امیر خاندان کی بگڑی ہوئی لڑکیاں ایسے ہی تو ہوتی ہیں۔ سر، یہ میں… شٹ اپ! ابھی صفا اپنی صفائی میں کچھ بولتی جب اس نے اس کی بات کاٹتے اسے کلاس سے باہر نکال دیا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ میری کلاس سے اور اگلے 2 دن اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ گیٹ آؤٹ! وہ دروازے کی طرف انگلی کرتے بولا تو وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس سب میں اگر کوئی خوش تھا تو وہ تھی ان کی جی آر۔ زارا اور مروہ بھی حیرانی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس ٹیسٹ کے لیے اس نے کتنی محنت کی تھی وہ دونوں جانتی تھی۔ طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی وہ ٹیسٹ دینے آئی تھی، تو پھر ایسا کس نے کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے جانے کے بعد اس نے باقی کلاس کو لیکچر دینا شروع کیا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ وہاں سے سیدھا گھر چلا آیا تھا۔ اس کا آفس جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا کمرے میں آیا، کپڑے لیتا وہ شاور لینے چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ شاور سے باہر آیا، ٹاول سے بال سکھاتے وہ شیشے کے سامنے آیا تو صفا کی روتی آنکھیں یاد آئیں۔ شٹ! یہ کیا کر دیا میں نے؟ اب احساس ہو رہا تھا اسے کہ غصے میں وہ کیا کر آیا تھا۔ سچ ہی تو کہتا تھا ایم کے، وہ غصے میں کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ سامنے کون ہے یا کون نہیں۔ وہ بنا بال بنائے بیڈ پر الٹا جا لیٹا۔ آئی ایم سوری صفا، وہ آنکھیں بند کرتے بولا۔ کسی اور کا غصہ تم پر نکال دیا، سوری میرا بچہ۔ کس طرح زور سے اس کا ٹیسٹ اس کے منہ پر مارا تھا۔ جب یاد آیا تو اپنا ہاتھ زور سے بیڈ پر مارا۔ یار، یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ غصے سے اٹھتے بولا۔ سوری صفا، سو سوری یار، سو سوری، وہ سر ہاتھوں میں گرائے بولا۔ پھر اچانک ہی وہ گاڑی کی چابی اٹھائے باہر نکل گیا۔ نہ جانے اب کون اس کے غضب کا نشانہ بننے والا تھا۔ صفا، بس کرو یار، کیوں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہو؟ وہ جب سے گھر واپس آئی تھی روئے جا رہی تھی۔ زارا اور مروہ کب سے اسے چپ کروا رہے تھے، لیکن وہ بے سدھ روئے جا رہی تھی۔ آپی، میرا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ ٹیسٹ میں نے خراب نہیں کیا، وہ ہچکیوں سے روتے بولی۔ ہم سب جانتے ہیں میری جان کہ تم نے بہت محنت کی تھی، لیکن سر کو شاید کسی اور بات کا غصہ تھا جو تم پر نکل گیا، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ لیکن زارا آپی، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ صفا کے ٹیسٹ کے ساتھ یہ چھیڑخانی کی کس نے؟ مروہ کو ابھی تک یہی بات کھٹک رہی تھی۔ ہمارے سارے ٹیسٹ جی آر ہی لے کر گئی تھی سر کے آفس میں، تو مطلب آپی اس نے صفا کے ٹیسٹ کے ساتھ وہ سب کیا؟ لگ تو یہی رہا ہے مروہ، لیکن وہ کیوں ایسا کرے گی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ بس جو بھی ہے، میں کل کالج نہیں جاؤں گی اور نہ ہی ان کی کوئی کلاس لوں گی، صفا نے روتے کہا اور جا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ صدمہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا اس کا، کیسے سر نے اسے پوری کلاس کے سامنے ڈانٹا تھا، وہ بھی اتنے برے طریقے سے، کیسے ساری کلاس ہنس رہی تھی اس پر۔
وہ سب یاد آتے وہ اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن وہ ان کی کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کرے گی، یہ تو پکا اس نے سوچ لیا تھا۔ سر ایک بہت بری خبر ہے۔ وہ لانچ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب مجاہد بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا مجاہد، اتنا کام کیوں رہے ہو؟ وہ ٹی وی بند کرتے صوفے سے اٹھا جب ماہر کو اندر آتے دیکھا، لیکن ماہر کو دیکھنے سے زیادہ وہ اس کے خون سے بھرے کپڑوں کو دیکھ کر شاک ہوا تھا۔ ماہر کیا ہوا تمہیں، ٹھیک ہو نا تم؟ یہ خون کہاں سے آیا؟ وہ پریشان سا اس کی طرف آیا، لیکن وہ بنا جواب دیتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجاہد کیا ہے یہ سب؟ وہ واپس مجاہد کے پاس آتے غصے سے بولا۔ سر ماہر سر نے چوہان کو مار ڈالا۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اس نے کبھی ایک چونٹی تک نہیں ماری، وہ چوہان کو کیسے مار سکتا ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو مجاہد، وہ ڈانٹتے بولا۔ سر میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ جب وہ گھر سے جا رہے تھے تو گارڈز کو اپنے پیچھے آنے سے منع کر دیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی گارڈز کو ان کے پیچھے بھیج دیا تھا۔ بعد میں گارڈ کی کال آئی کہ سر ماہر چوہان کے کلب گئے ہیں، اور جب واپس آئے تو ان کے کپڑوں پر بہت خون بھی تھا۔ مجاہد تمہیں اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا، وہ مجاہد کو غصے سے دھکا دیتے بولا۔ ماہر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو وہ شاور لے رہا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلتا اس کے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ وہ جتنا اسے ان سب چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ سب الٹا ہی ہو رہا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو ایم کے کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ یہ سب کیا ہے ماہر؟ کس کی اجازت سے تم نے یہ کیا؟ میں نے اتنے سال تمہیں خود سے اس لیے دور نہیں رکھا تھا کہ جب تم واپس آؤ تو یہ سب کرتے پھرو۔ جانتے ہو وہ چوہان کتنا اہم تھا میرے لیے؟ تو بھائی اور کیا کرتا میں؟ نہ خود کچھ کیا آپ نے، اب الٹا مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں آپ۔ اس خبیث انسان نے ماما کے بارے میں بکواس کی تھی، آج اس کی وجہ سے میں نے صفا کو ڈانٹا، اسے اتنا سب الٹا سیدھا کہہ دیا۔ اس چوہان کا سارا غصہ آج اس معصوم پر اتر گیا، تو اور کیا کرتا میں؟ اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ انسان آپ کے لیے اتنا اہم کیوں تھا؟ آخر جو آپ نے ماما کے خلاف اس کی بکواس بھی برداشت کی۔ ہاں تھا وہ آدمی میرے لیے امپورٹنٹ، کیونکہ اس کتے کے پاس 20 معصوم لڑکیاں قید تھیں، مجھے اس سے ان کے بارے میں جاننا تھا۔ تم نے کیا کیا ماہر؟ یہی وجہ تھی جو اس وقت اسے جان سے نہیں مارا میں نے۔ نہ جانے وہ معصوم لڑکیاں کہاں ہوگی۔ کیا کر دیا ماہر تم نے؟ وہ پریشان سا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو بھائی آپ کے لیے معلوم کرنا اب بھی مشکل نہیں ہے۔ جان تو میں اسی وقت گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے جو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اسی لیے اسے مارنے سے پہلے سب اگلوا لیا تھا میں نے اس سے۔ ماہر بولا تو وہ حیران ہوا۔ تو بتاؤ پھر کہاں ہیں وہ سب لڑکیاں؟ اس کی مون نائٹ کلب کے بیسمنٹ میں رکھا تھا اس نے سب لڑکیوں کو، لیکن آپ ٹینشن نہ لیں، وہ سب لڑکیاں اپنے گھروں کو پہنچ گئی ہیں۔ آپ کا ہی بھائی ہوں میں، یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھی بھائی۔ ماہر کے بتانے پر وہ ایک دم ریلیکس ہو گیا تھا۔ ماہر میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں، جو تم نے کرنا تھا کر لیا، اب تم ان سب میں نہیں پڑو گے، تم جو کام کر رہے ہو وہی کرو۔ ان سب میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے دوبارہ ایسا ویسا کچھ کیا تو تم اسی وقت واپس لندن جاؤ گے، اینڈ اٹس مائی آرڈر۔ بھائی میں بھی آپ کو آخری بار بتا رہا ہوں، اگر کسی نے میری فیملی کے بارے میں کچھ بھی کہا تو وہ دوبارہ کچھ کہنے کے لائق نہیں بچے گا، اور دوسری بات میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ماہر کیوں ہر بات پر ضد کرتے ہو تم؟ آخر تمہیں کوئی بھی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ایم کے کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ ماہر تو پہلے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے آ کر اس کے گلے لگ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے ماہر، کوئی بات نہیں مانتے تم میری؟ وہ اسے پیچھے کر رہا تھا خود سے، لیکن وہ اور زور سے گلے لگا۔ جانتا تھا بھائی کا غصہ منٹوں میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ
کبھی بھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، آخرکار ایم کے نے بھی اسے کس کر گلے لگایا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا ماہر، تم جان ہو میری، تمہیں چھوٹی سی بھی تکلیف ہو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے سر کو چومتے بولا۔ اب کسی نہ کسی طرح اس نے چوہان کا کیس بھی نپٹانا تھا۔ یہی سوچتا وہ اس سے الگ ہوا اور اس کا بال تپتپاتے باہر چلا گیا۔ اب جا کر ماہر کے دل کو قرار آیا تھا۔ اب صبح اس کا ارادہ صفا سے بات کرنے کا تھا۔ ایم کے باہر آیا اور مجاہد کو بلایا۔ جی سر۔ مجاہد، اس چوہان کی لاش کا وہی حال کرو جو ہم اپنے شکار کا کرتے ہیں اور بیچ چوراہے پر لٹکا دو۔ صبح تک ایس پی کو بھی خبر ہو جائے گی۔ جی سر، جیسا آپ کا حکم۔ مجاہد اس کی بات مانتے فوراً اس کے کلب چلا گیا تھا۔ اگلے دن وہ جلدی کالج آ گیا تھا کیونکہ اسے صفا سے ملنے کی بہت جلدی تھی، لیکن کالج آ کر اسے پتہ چلا کہ وہ کالج نہیں آئی۔ وہ سیدھا اپنے آفس میں آیا اور پیون کو زارا اور مروہ کو بلانے کا کہا۔ میں نہیں جا رہی آپی، آپ جائیں۔ سن آئے کیا کہتے ہیں۔ پیون نے جب آ کر ماہر کا پیغام دیا تو مروہ نے صاف انکار کر دیا۔ اوکے، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ میں آئی کم ان سر؟ یس کم آن پلیز۔ وہ اجازت لیتی اندر آئی۔ زارا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آج صفا کالج کیوں نہیں آئی؟ وہ بے تابی سے بولا۔ سر، شاید آپ بھول گئے ہیں، آپ نے خود اسے کہا تھا کہ اگلے 2 دن وہ آپ کی کلاس میں نہ آئے۔ اف، وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ ویسے سر ایک بات کہوں، زارا نے اس کی اتنی محنت کے بارے میں بتانا لازمی سمجھا تو کہا۔ جی کہیں زارا، اور پلیز بیٹھیں، آپ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شکریہ سر۔ وہ بھی بیگ گود میں رکھتے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر، صفا نے اس ٹیسٹ کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اس کی کئی دنوں سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی محنت کرتی رہی۔ اس دن بھی اسے بخار تھا جس دن آپ نے ٹیسٹ لینا تھا، لیکن اس نے چھٹی نہیں کی۔ میں جانتا ہوں زارا، وہ شرارتی ضرور ہے لیکن وہ پڑھائی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتی۔